کو چھپا دیتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص راستے پر لگے ہوئے نشانات کو مٹاتا ہے, 10 لگاؤ تو 0 کو مٹا دیتے ہیں, تو شہید 11 کو 1 کو مٹا کے کچھ اور بنا دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس بندے پر لعنت ہو جو راستے میں لگے ہوئے نشانوں کو مٹاتا ہے. نہیں فرمایا معاذ یسروا آسانی پیدا کرنا, ولا ترسلوا لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب نہ بننا, بشروا ولا تنفروا لوگوں میں خوشیاں پھیلانا اور نفرت پھیلانے کا سبب بننا. اب ایک شخص نمازی ہے, نمازی پنجانہ ادا کرتا ہے, نمازی آپ نے مجھے بتایا نا جو آسانی سے بول سکتے ہیں, ہے نمازی, ہے صوفی, ہے مولادار, مگر سارے محلے میں یہ مدرسہ بنا ہوا, سارے خاندان کے لیے والدان بنا ہوا, لوگ اس کے وجود سے بلند محسوس کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا شخص اپنی نمازوں سے رب رسول کو راضی کر سکتا ہے؟ طائف کے میدان کو دیکھیں کہ ہمارا تو دین پر لگے کچھ نہیں, ہم نے تو ساری زندگی دین سے لیا ہے, دین کو دیا تو ہم نے کچھ نہیں. طائف کے میدان میں کون سا ظلم کا پہاڑ تھا جو جناب رسالت میں آپ علیہ السلام پر نہیں توڑا گیا؟ حتیٰ کہ جبریل امین آ اور عرض اللہ کو حضور اگر اجازت دیں تو ان کو ان ساری بستی والوں کو زندہ جلا کبھی گولا بن جائے سرکار نے فرمایا حضور اجازت ہو تو ان کو پانی سے باہر ہوں ڈوب کے مار جائے گی. سرکار نے فرمایا آپ کا اجازت فرمائی چونکہ پورا وجود وجود حضور آپ کا رمان ہے اور مقدس لباس بھی پھٹا ہوا ہے, اجازت دے تو حضور کے دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا کر ان کو پیس کر بیوی بچوں سمیت حضور حضور پر کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے اپنے ہاتھوں پر بے کریم کی بات کرنا ہے. اس سے بڑا جو محبت کے ساتھ قبول فرما رہے ہیں, اس سے بڑا ٹھنڈا عمل بھی کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے اپنے ہاتھوں پر رب کریم کی بارگاہ میں اٹھایا اور اس کے باری تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما. ابھی کیوں مولا؟ اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں نا. جیسے بندہ بچوں کی متعلق نہیں کہتا کہ چلے غلطی ہوگی ہے کوئی بات نہیں, بچہ جو ہوگا چھوٹا جو ہوگا, سرکار دوارہ علیہ السلام نے پتھر مارنے کے متعلق اور وہ جو لہو لہان کرنے والے تھے اسٹریٹ آرچرز جو سرکار بیٹھتے تھے تو وہ اٹھا کر حضور کو چلاتے تھے اور جب آ کر چلنے لگتے تو پھر بدبختی کرتے تھے. اور غلام ایک تھا سرکار کے ساتھ, وہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں. آقا نے ان کے متعلق یہ دعا فرمائی اور یہ فیض سینہ بسینہ چلتا ہوا امت مصطفیٰ کے صوفیات تک بھی پہنچا. اگر آپ سارے زور سے بول دیں تو ایک آخری بات نہ, سینہ بسینہ چلتا ہوا یہ مثبت رویہ, یہ اچھی سوچ, یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں تک بھی پہنچا. مولا کائنات کا فرمان سے رکھیے گا. آپ فرماتے ہیں پریشانی کی جڑ انسان کی سوچ. کیسے پہنچا؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صوفی ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, اور آپ کا یوں سمجھیں کہ ولایت میں آپ آسمان ولایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. حضرت مالک بن دینار رویہ دیکھیے, اور آپ کا یقین جانے آپ کا رویہ ہی زہر میں شہد گھول سکتا ہے اور شہد میں زہر بھی گھول سکتا ہے. جب تک آپ شخص کو رد عمل نہیں دیں گے, رد عمل نہیں دیں گے, اس کے تلخ جملے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, اس نے کہا کہ لوگوں کی نفرت والی سوچ آپ کے غصے پر پلتی ہے. لوگوں کی نفرت والی سوچ آپ کے غصے پر پلتی ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا لوگوں کی سوچ کو بھوکا مرنے دیں, غصہ کرنا چھوڑ دیں. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا علیہ السلام,
حضور زیادہ لمبی چوڑی باتیں میں یاد نہ رکھ سکتا ہوں، نہ مجھ سے عمل ہوتا ہے. ایک بات حضور مجھے بتا دیں کہ سیدھا بغیر حساب کے جنت پہ چلا جاؤں. سرکار نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرنے کی ضمانت مجھے دو، اپنی جنت کا ضامن محمد کو بھی. میں نے سنا دیا، ہم سب نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا، نعرہ بھی لگ گیا، مگر یہ بات مشکل پڑی ہے، آسان کوئی نہیں ہے. غصے کو پی جانا بہت مشکل بات. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ صوفی بھی ہیں، عالم بھی، صاحب کرامت فقیر ہے. جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، صاحب کرامت فقیر ہے. آپ ایک یہودی کے پڑوسی، یہودی وہ شریف تھا اور کیا کرتا تھا، چونکہ آپ کا ہمسایہ تھا، دیوار آپ کی ساری تھی. وہ کیا کرتا تھا، ہر روز حضرت مالک بن دینار کی جو گھر کی چھت کا پرنالا تھا، وہ کیا کرتا، اس پرنالے میں جا کر پیشاب کر دیتا. کتنی اذیت ناک بات ہے. گھر میں پیشاب کا پکانے کا ہر روز ہی ایک صورتحال، ہر روز کوڑا بھی وہیں پر پھینک دیتا ہے، پرنالے میں پیشاب کی بول مراج بھی وہیں پر کرتا، ہر روز ہی. اس کا معمول تھا. کئی ہفتے گزر گئے اور وہ اپنے معمول سے باز نہ آیا، کوڑا بھی وہیں پر پھینکتا ہے، پیشاب بھی وہیں پر کرتا ہے، گڑبڑ بھی وہیں پر کر دیتا. آپ کی طرف سے مکمل خاموشی حضرت مالک بن دینار کی طرف سے، وہی لوگوں کی سوچ کو بھوکا مرنے دیں، آپ کی طرف سے خاموشی، مکمل خاموشی. ایک دن جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، ایک بندہ بڑے جلال میں سرکار فاروق اعظم کی خدمت میں آیا، حضور فلاں بندے نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ مجھے بتائیں جو کہ آپ کی طبیعت میں جلال ہے، اسے بدلہ میں کیسے دوں؟ آپ مسکرائے، فرمایا واقعی بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور لینا چاہتا ہوں، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو تگڑا طریقہ بتائیں گے. سرکار فاروق نے فرمایا اگر واقعی بدلہ لینا چاہتے ہو تو فرمایا بہترین بدلے کی صورت یہ ہے کہ تم اس سے بدلہ لو ہی نہ. فرمایا وہ حیا والا ہوا تو اپنی شرم میں ہی ڈوب ڈوب کے مر جائے گا. ایک شخص جناب رسالت پاک کی خدمت میں آیا، حضور پڑوسی کا تو بڑا پریشان، بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا پریشان کرتا ہے، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو. لڑنا نہیں ہے، گالیاں نہیں بکنی، گریبان نہیں پھاڑنا، بس زبانی نہیں کرنی. حضور تو پھر کیا کروں؟ فرمایا اپنا ٹرنک اٹھا کر تو مدینہ کے چوک میں آ کر بیٹھ. میں کیا کروں؟ گھر کو چھوڑ کر وہاں بیٹھ. سرکار نے فرمایا بس جو بھی چوک سے گزرے نا اور پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے، اس سے کہنا میرا پڑوسی بڑا تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، بڑا شریر ہے، میں بڑا پریشان، اس کے رویے سے تنگ آ کر میں اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں چوک میں آ کر بیٹھ. سرکار نے طریقہ بتایا، اس نے عمل کیا صحابی رسول کا. جیسے ہی 2-4 لوگ وہاں سے گزرے، اس نے بتایا کہ میرا پڑوسی بڑا پریشان کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، اس کی وجہ سے جو آدھا شہر جب جا کر اس پڑوسی سے کہنے لگا خدا کا خوف کرو، تیری شرارتوں سے تنگ آ کر وہ بندہ اپنا گھر چھوڑ کر چوک میں بیٹھا ہے. حدیث پاک کہتا ہے کہ اس شخص کا پڑوسی خود آ کر لوگوں کی لان تان سے بچنے کے لیے اس کا ٹرنک اٹھا کر اس کو اپنے گھر میں بیٹھا. یہ سوچ کر رہا ہے جب آپ کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا، حضرت مالک بن دینار کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا، ایک دن وہ یہودی خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستک دے کر آپ سے کہنے لگا آپ رہتے اسی گھر میں ہیں؟ فرمایا اسی گھر میں رہتا ہوں. رویہ دیکھیے. اس نے کہا آج ہفتوں گزر گئے، میں آپ کے پرنالے میں ہر روز کوڑا پھینکتا ہوں، گندگی پھینکتا ہوں، بول و براز پھینکتا ہوں، پیشاب کرتا ہوں، گندگی گرتی ہے آپ کے صحن میں، آج تک آپ نے مجھے ایک لفظ تک نہیں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو پڑوسی ہے، تیرا حق ہے، پڑوس کے حقوق ہوتے ہیں، تیرا طریقہ ہے جو تو کرتا ہے تو کرتا رہے. اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے صرف ایک برتن اور ایک جھاڑو لا کے وہاں رکھ دیا. ایک جھاڑو اور ایک برتن میں نے لا کر وہاں رکھ دیا ہے اور میں نے ذہن بنا لیا ہے کہ ہر روز یہاں سے کوڑا آنا ہے، ہر روز یہاں سے گندگی گرے گی، اور میں نے کیا کرنا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے کر اس برتن میں اس گندگی کو ڈال کر گھر سے باہر جا کے پھینکنا ہے. تو ہر روز پھینکتا ہے، میں جھاڑو سے وہ صاف کر کے برتن میں ڈال کے باہر جا کے پھینکا. وہ
وہ یہودی کہتا ہے جب آپ نے مجھے یہ بات فرمائی نا، یہ تقریر نہیں تھی، یہ خطاب نہیں تھا، یہ خطاب نہیں تھا، یہ درس قرآن بھی نہیں تھا، حضرت مالک بن دینار تھا، یہ آپ کا مثبت رویہ تھا، یہ آپ کی ٹھنڈی سوچ تھی اس شخص کے متعلق. تو یہودی نے کہا کہ اتنی محبت بری اور پیار بری، تفکر والی اور محبت بری سوچ آپ کو کہاں سے سیکھنے کو ملی؟ آپ نے فرمایا قرآن مقدس. کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، مجھ سے پیار کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اچھا، والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں، اور اگر کوئی گڑبڑ کرتا بھی ہے تو فرمایا وہ لوگوں کو عفو درگزر معاف کر دیتے. غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. فرمایا مجھے یہ اس آیت کریمہ سے یہ سوچ ملی. دامن گیر ہوا، پکڑا اس نے آپ کا دامن، اور اس نے کہا اچھا اگر اتنا ہی مثبت دین ہے تو پھر بسم اللہ کر کے مجھے بھی کلمہ پڑھو. یہ فیض ہے، یہ خوشبو ہے جو آہستہ آہستہ معاشرے میں پھیل رہی ہے. پریشانی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے اور سکون کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے. اللہ ہمیں اپنی طبیعت کو دین کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ.